अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। कौमी असम्बली का पहला इजलास तो जी हो चुका है और ये इजलास जिस सिचुएशन के अंदर हुआ और जिस तरह मियां साहब पछताए कि काश वो असम्बली ना आते। शेर अफजल मरवत से लेकर शहरयार खान अफरीदी और फिर लतीफ खोसा और तमाम पीटीआई की खवातीन ने जिस तरह से ऐवान के अंदर जरदारी से लेकर नवाज शरीफ की बोलती बंद की, वो वीडियो तो साथ साथ चलती रहेंगी, आप देखेंगे भी। लेकिन आज पहले ही दिन इस ऐवान के लिए खबरें अच्छी नहीं है। इस्तीफे भी आ रहे हैं, अमेरिका की भी एंट्री हुई है और ये मामलात चलते हुए भी नजर नहीं आ रहे। लेकिन आज इजलास हो गया, पीटीआई के लोगों ने भरपूर शिरकत की, इमरान खान के मास्क लगाए हुए थे, शेर अफजल मरवत को हमने देखा, अली मोहम्मद खान को हमने देखा, बैरिस्टर गौहर को देखा, लतीफ खोसा को हमने देखा, जिन्होंने कहा कि ऐवान को अगर पाक करना है तो 9 फरवरी वालों को बाहर निकालना होगा। और ये 22 माह के बाद तहरीक इंसाफ की पहली एंट्री थी और बड़ी धुआंधार एंट्री थी, बड़ी प्लानिंग के साथ आए थे। हमने बैरिस्टर गौहर को भी देखा, वो स्पीकर डाइस के पास पहुंचे, वहां पे उन्होंने इमरान खान की फोटो को लहराया और नारेबाजी की। इसी तरह से आमिर डोगर साहब को हमने देखा, उन्होंने बड़ी ऊंची आवाज के अंदर वहां पे नारे लगाए, हर तरफ पोस्टर ही पोस्टर थे, इमरान खान की तस्वीर ही तस्वीर थी, नारे लग रहे थे, चोर चोर के नारे लग रहे थे कि चोर आया चोर आया चोर आया चोर आया। शहबाज शरीफ भी वहां पे मौजूद थे, नवाज शरीफ भी, मरियम नवाज और मरियम औरंगजेब भी मेहमानों वाली गैलरी के अंदर मौजूद थी। तो उनके लिए आज का दिन, जैसे कहते ना कि आप जीत कर भी हार गए, आप बुरी तरह हार गए, वो वाली सूरत हाल थी। और आज उनको अंदाजा हो गया होगा कि भाईजान ये कंपनी तो नहीं चलेगी, ये असेंबली तो नहीं चलेगी। आप तो देखे ना, ये नई लॉट है, पहले इनसे एक मुराद सईद नहीं संभाला जाता था, अब तो ये सारे मुराद सईद है, ये मरवत को कैसे संभालेंगे? यानी ऐसे ऐसे पुरजोश, और फिर जिनका मैंडेट छीना गया है। यानी आज बड़ा वाजिया हो गया, जो फुटेज देख रहे हैं आप, जो कुछ आज ऐवान के अंदर हुआ है, जिस तरह से तस्वीरें लेके, पोस्टर लेके फिर नारेबाजी हो रही है, इमरान खान के मास्क, ये पैगाम पूरी दुनिया में जाता है। ये जो पार्लियामेंट की कार्रवाई है, ये लाइव टेलीकास्ट की जाती है और पूरी दुनिया आज खास तौर पे देख रही है कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली का आज पहला इजलास है। तो उन्होंने देख लिया कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर हुआ क्या है, तो लिहाजा ये फुटेज भी कोई अच्छी नहीं जा रही। अच्छा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानब से सबसे पहले सुन लें, स्पीकर कौमी असेंबली के लिए मलिक आमिर डोगर, जबकि डिप्टी स्पीकर के लिए जुनैद अकबर खान के कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए हैं। और दूसरी तरफ से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए मुस्लिम लीग नून के सरदार अयाज सादिक और पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफा शाह ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। इसी तरह से केपी के असेंबली के अंदर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए वोटिंग हो चुकी है और इसी तरह से बलोचिस्तान के अंदर भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए जो है वो वोटिंग हो गई है। नून लीग के अब्दुल खालिक अचकजई बिला मुकाबला स्पीकर और पीपल्स पार्टी की गजाला गोला डिप्टी स्पीकर मुंतखब हुई हैं। अच्छा, इसके अलावा जरा कुछ अब मैं आपके सामने खबरें रख लूं। मुस्लिम लीग नून की सेनेटर नुज़्ज़त सादिक सेनेट की नशिस्त से मुस्ताफी हो गई हैं। सेनेटर नुज़्ज़त सादिक तो रुकन कौमी असेंबली हलफ लेंगी। तो ये आज का पहला इस्तीफा आया, लेकिन जो दूसरा इस्तीफा है ना, ये बहुत बड़ा इस्तीफा है और मैं समझता हूं कि जरदारी साहब के साथ भी हैंड हो चुका है इस इस्तीफे के बाद। आप खबर सुने कि यूसुफ रजा गिलानी ने अपनी सेनेट की नशिस्त से इस्तीफा दे दिया है। चेयरमैन सेनेट ने इस्तीफा उनका मंजूर भी कर लिया है और गिलानी साहब ने आज कौमी असेंबली की रुकनियत का हलफ उठाया है। यह खबर क्यों अहम है? क्योंकि इतलात थी कि गिलानी साहब पीपल्स पार्टी की जानब से चेयरमैन सेनेट बनने जा रहे हैं, वो सेनेट की सीट नहीं छोड़ रहे, कौमी असेंबली की सीट वो छोड़ देंगे। लिहाजा जरदारी साहब तक भी पैगाम पहुंचाया गया है कि चेयरमैन सेनेट ना नून का होगा ना पीपी का होगा, बल्कि बड़े घर का होगा। आप ये ख्वाब देखना छोड़ दें मैंडेट चोरी के मैंडेट से, ये खैरात के अंदर मिली हुई सीटों से हम आपको इख्तियारात इस्तेमाल करने की
اجازت نہیں دیں گے. وہ جس طرح سے لگام ڈالی گئی ایم کی 2 آڈیوز ویڈیوز ہوئی لیک, کس نے کروائی؟ وہ تو الزام لگا رہی ہے کہ ایم کیو ایم لندن والوں نے کروائی ہے, لیکن کسی نے تو کروائی ہے نا. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایم کیو ایم کو لگام ڈالنا کہ انسان کے بچے بنو, ایک سیٹ بھی نہیں ہے تمہاری, تم خود مان رہے ہو, ایسا نہ ہو تمہیں ایک ٹکا بھی نہ ملے, تو لہٰذا انسان کے بچوں کی طرح چپ کر کے بیٹھ جاؤ. اور پھر خالد مقبول صدیقی نے آج کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہماری زیادہ سیٹیں بنتی تھی, یعنی 17 سے بھی زیادہ بنتی تھی, دھاندلی کے خلاف ہر فورم پر جائیں گے. انہوں نے کہا ہماری زیادہ سیٹیں بنتی تھی, ہم دھاندلی کے خلاف ہر فورم پر جائیں گے. بھائی جان, یہ کابینہ کے اندر آپ کی زیادہ بنتی ہوں گی, لیکن اصل میں تو آپ کی ایک سیٹ بھی نہیں تھی. لیکن دیکھیے خبریں چلی پچھلے دنوں, میں نے آپ کے سامنے خبر رکھی کہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ, جو کہ بڑے جن کے اندر بڑی اکڑ ہے, ان کو چیئرمین سینٹ بنانے کا منصوبہ ہے. اور کاکڑ کن کا بندہ ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے. تو لہٰذا آج چیئرمین یہ جو یوسف رضا گیلانی کا سینٹ سے استعفیٰ آنا اور قومی اسمبلی کا حلف لینا اور یہ خبر چل جانا, یعنی ان کا استعفے کا مطلب یہ ہے نا کہ وہ چیئرمین سینٹ اب نہیں بن رہے, انہوں نے تو سینٹ کی نشست سے استعفیٰ دے دیا. تو لہٰذا پیپلز پارٹی کا جو پلان تھا وہ بھی تباہ ہو گیا, اور یہ جو نگران وزیر اعظم ہے کاکڑ, ان کے چیئرمین سینٹ بننے کے جو ہے وہ چانسز زیادہ ہو گئے ہیں. اچھا, دوسرا جھٹکا ذرا سنیے گا, یہ بڑا جھٹکا ہے. اچھا, امریکی نیوز ویب سائٹ دا انٹرسیپٹ, یہ وہی انٹرسیپٹ ہے جس نے سائفر بھی لیک کیا تھا. اچھا, انہوں نے کہا ہے کہ کانگریس کے 31 ارکان صدر بائیڈن کو انہوں نے خط لکھا ہے. خط لکھ نہیں رہے, خط لکھ دیا ہے, اور اس خط کی کاپی بھی میرے پاس آ چکی ہے. 31 کانگریس کے ارکان نے صدر بائیڈن کو خط لکھا ہے. اراکین کانگریس نے الیکشن میں مبینہ دھاندلی پر پاکستان سے جواب دہی کا مطالبہ کیا ہے کہ آئیں نا ذرا جواب دیں, یہ کیا کیا ہے آپ نے, ذرا جواب دیں. یعنی یہ کوئی پاکستان کی کانگریس نہیں ہے, پاکستان کی کوئی سینٹ نہیں ہے, امریکہ کے اندر کانگریس کی ایک ورت ہے. تو لہٰذا 31 کے قریب نے خط لکھا ہے کہ پاکستان کے اندر جو کچھ الیکشن ہو گیا ہے ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. اور یاد کریں کل ہی عمران خان نے آئی ایم ایف کو بھی خط لکھ دیا. تو لہٰذا انٹرنیشنل دباؤ اب بہت زیادہ ہو گئے. ادھر سے عمران خان کا خط آئی ایم ایف کو چلا گیا, ادھر سے 31 کانگریس مین جو ہیں انہوں نے بائیڈن کو خط لکھ دیا کہ پاکستان کے انتخابات کو اور حکومت کو تسلیم نہ کریں, تحقیقات کا مطالبہ کیا جائے, ان سے جواب مانگا جائے. رات کو میں نے آپ کو بتایا تھا ایک بڑا لاؤ لشکر فضل الرحمان کے گھر پہنچا, اور میں نے کہا کہ مولوی ہو سکتا ہے اپنے ضمیر کا سودا کر دے, کیونکہ ایسا کبھی ہوا نہیں کہ مولوی حکومت سے دور رہا ہو. مولوی اور حکومت کا بڑا ایک تعلق ہے, جو بھی حکومت ہو وہ ساتھ چلتے ہیں. لیکن خالی ہاتھ ہی رات کو آنا پڑا تھا جتنے بھی گئے ہوئے تھے. ایاز صادق نے کہا تھا کہ مولوی صاحب ہمیں سوچ کے بتائیں گے. آج بھی فضل الرحمان سے سوال کیا گیا جب وہ اسمبلی آئے کہ مولانا صاحب کیا کر رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں ان کے ساتھ یا نہیں بیٹھ رہے؟ تو مولانا نے کہا کہ بیٹھ کر سنجیدگی سے بات کریں گے, ابھی ہم سوچ رہے ہیں. پھر نواز شریف پر آج عمران خان کی فوٹو والا ماسک بھی پھینکا گیا, اور جو نعرے لگے وہ تو آپ نے دیکھے. اچھا, پھر زین قریشی, انہوں نے کہا سب سے زیادہ والد صاحب کو مس کر رہا ہوں, آج وہ یہاں ہوتے تو ان کے لیے فخر کا مقام ہوتا, ان کی غیر موجودگی میں ظاہر ہے دل بھاری ہے, انہوں نے بہت بڑی قربانی دی ہے, ان کی قربانی کی وجہ سے نہ صرف میں بلکہ میرے جیسے کئی ایم این ایز الیکٹ ہو کر آئے ہیں. زین قریشی. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور بری خبر اس حکومت کے لیے کہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستانی انتخابات کو متنازع قرار دے دیا ہے. بلکہ کل تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جس طرح کی حکومت بن رہی ہے پاکستان کی معیشت تباہ ہو جائے گی, معیشت نہیں چلے گی, ملک دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ جائے گا. اور اب اس پر ڈان نیوز نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے کہ موڈیز نے پاکستانی الیکشن کو ہی متنازع قرار دے دیا. یہ ذرا سنیں. بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کے انتخابات کو متنازع قرار دے دیا. اپنے جائزے میں کہا کہ کمزور مینڈیٹ والی اتحادی حکومت کو نیا آئی ایم ایف معاہدہ کرنے میں دشواری ہوگی. موڈیز نے پاکستان کے حوالے سے اپنے تازہ جائزے میں کہا کہ متنازع انتخابات کے بعد قائم ہونے والی اتحادی حکومت کا مینڈیٹ اتنا مضبوط نہیں ہوگا کہ وہ آئی ایم ایف سے نئے معاہدے کے لیے مشکل اصلاحات کر سکے. ریٹنگ ایجنسی نے پاکستان کے لیے نیا آئی ایم ایف پروگرام ناگزیر قرار دیا. باور کرایا کہ پاکستان کو رواں مالی سال ختم ہونے سے پہلے 6 ارب ڈالر کی ادائیگیاں کرنی ہیں. اگر آئی ایم ایف اور دوسرے پارٹنر سے نیا قرض حاصل کرنے میں تاخیر ہوئی تو پاکستان کے ڈیفالٹ کے خطرات بڑھ جائیں گے. موڈیز نے اپنے جائزے میں پاکستان کی ریٹنگ ہائی کریڈٹ رسک CAA 3 برقرار رکھی ہے.
یعنی پاکستان کو اس وقت شدید پیسوں کی ضرورت ہے، ایک ٹکا بھی نہ ملا تو ملک کر جائے گا ڈیفالٹ۔ اور دوسری طرف عمران خان نے خط لکھا ہوا ہے۔ یہ 3-4 بڑے چیلنج ہیں، بڑے جھٹکے ہیں جو آج اس اسمبلی کو پہلے دن ہی لگے ہیں۔ پھر عمران خان، شاہ محمود قریشی اور بشرا بی بی کی سائفر توشخانہ کی اپیلوں پر آج سماعت بھی ہونی ہے۔ جب یہ میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو ابھی تک یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سماعت شروع نہیں ہوئی، لیکن یہ امپورٹڈ بدماشیاں، یہ مینڈیٹ چور حکومت جو قوم پر مسلط کرنے کی بھرپور کوشش ہو رہی ہے، اور رات کو جو صدر کی منتیں اور ترلے کروا کے دیکھیں کتنی بدماشی ہوئی، ہم اجلاس بلا لیں گے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، سپیکر بلا سکتا ہے، پھر رات 12 بجے تک صدر کی منتیں کرتے رہے۔ صدر نے پہلے تو کہا کہ یہ انسان کا بچہ بنے، یہ کاکڑ، اس نے زبان کیا استعمال کیا، اس کو پتہ نہیں ہے کہ ریاست کا سربراہ اس کو مخاطب کیسے کرتے ہیں، اس کی اتنی زبان مطلب گندی ہے۔ تو تحفظات کے ساتھ رات کو صدر نے منظوری دی، اور اگر صدر نہ رات کو 12 بجے منظوری دیتا اجلاس کی تو پھر تو یہ ساری کاروائی ہی متنازع ہونی تھی، سب کچھ ہی مذاق اڑ جانا تھا۔ رات کے 12 بجے تک صدر کی منتیں اور ترلے باہر اکڑ کہ ہم کر لیں گے، ہم بلا لیں گے، صدر کیا ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال منتیں اور ترلے صدر کے ہوئے۔ رات کے 12 بجے صدر نے پھر وہ اجلاس طلب کیا، اور دن کے 12 بجے پھر ان کا جو جنازہ نکلا ہے کہ اسمبلی کے اندر، اسمبلی کے باہر۔ بہرحال آج جو فوٹیج آئی ہیں، جو خبریں آئی ہیں، یہ چیخ کر بتا رہی ہیں کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی، ایک دن چلے، ایک مہینہ چلے، ایک سال چلے، یہ پاکستان کی تباہی کا باعث بنے گی۔ پاکستان زندہ باد۔